جڑا سارا دا مالک ہے، اے سارا ملک تے سارا ملک عرش و فرش سارا او دا ہی ہے۔ انہاں ہی یہ سارے شڈول بنائے جویں بنایا تے انہوں بساونا کیویں تے روزی کیویں دیونی، ساری ذمہ داریاں کی نے، مالک دیاں کرم نوازیاں تے بے حساب نے۔ کسے نو اچا بنایا، کسے نیواں بنایا، کسے نو کالا بنایا، کسے نو گورا بنایا، کسے نو اچیاں شاناں دتیاں، کسے نو خدمت دی ڈیوٹی لگائی۔ یہ ساری وہ مالک دی چون ہے۔ ساڈے تے رب نے بڑا کرم کیتا کہ سانو رب نے حضور دا غلام بنا دتا۔ یہ وہ خاص مہربانی، خود ہی خاص مہربانی۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے حیات دان تے جغرافی کڈن والے، انہاں نو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوئی۔ بڑیاں بڑیاں کھیڈاں کھیڈن والے عقل دیاں، وہ ایمان ہی نہیں حاصل ہویا انہوں نے۔ ہوائی جہاز بنا لیا لیکن ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ موبائل تیار کر لیا، ٹچ بھی بنا لیا، اس تو اگے بھی جناب کوششاں جاری نے۔ پوری دنیا نے ایک جگہ تے بیٹھ کے ویکھنا بھی انہوں نے میسر کر لیا سائنس کے ذریعے، ریڈار بن گئے، لیکن ایمان کوئی تو جی رب نہ دے تو سمجھ کی کریے آندا۔ یہ انہیں کرم کیتا کہ سانو انہیں سلیکٹ کر دیتا، ایمان واسطے اسے چن لیا سانو، تے اسی شکریہ ادا کیتا کریے۔ اسی وہ شکر تے ادا کریے نا، جس مالک نے سانو کرم فرما کے نبی پاک دا امتی بنا دیتا، ایمان عطا فرمایا، مومن بنایا۔ سانو چاہیے بھی جھک جائیے وہ بارگاہ، تو انہیں صرف پہچان واسطے، صرف پہچان واسطے، صرف پہچان واسطے سانو حکم دیتا ہے، نماز دا، روزے دا، زکوٰۃ دا، پہچان واسطے کہ کیڑا میرا بندہ انسان ہو کے تے مسلمان ہو کے دل میں اے رکھدا ہے احساس کہ میں رب نے عطا کیتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس سر سجدے میں رکھ کے تسلیم کردا ہے میں کہ نہیں کہ میرا تو مالک ہے، میرا رب ہے۔ بس آئی گل ہے، انہوں کے نہیں روڑے سڑی نمازاں دی، صرف اس واسطے اس نے سانو یہ شیڈول دیتا تے فرمایا جڑا بندہ پھر دلوں مان لے سی مینوں جھک جاسی، تے جڑا جھک جاسی اسی انہوں اعلیٰ مقام جنت عطا فرما دے۔ جڑا جھک جاسی اچا ہو جاسی، اچا ہو جاسی، بلند ہو جاسی۔ آپ مڑ کوشش کرنے کہ نہیں اچا ہونا دے کہ اتھے رڑ دے پھرنا ملگت دیانے چوک جی، جنت میں جاؤں دا پروگرام بنائیے، آپ جنت میں جاؤں دا اچھے ہونے دا پروگرام بنائیے۔ ڈگری بڑی آسان ہے کہ بندہ نماز پڑھے 5 ٹائم تے اندہ انداز ہوئے مصطفیٰ کریم دی سنت والا، بس ڈگری حاصل ہو۔ دیکھو نا کوئی پلاٹ چھوٹا موٹا لینا ہوئے تو غریب بندے کئی دعائیں کرا دینے آتے، سرکار ساڑھے کو گھر کھولیں گے، دعا کرو، گھر ہی بڑھ جاتے ہے کہ نہیں؟ تے رب جنت گھر بنائے سونے چاندی دے، تے کھلیاں جناب بلڈنگاں تے کھلے پلاٹ سینکڑوں میل تائیں ایک جناب حویلی کسی مسلمان دی ہیں، تو ملک مسلمانہ واسطے جنت میں چاہیے نہیں بھی سوڑی بیڑی کو تھا بنی ہوتی ہوتی، ملک سن کھلے تے جنت دے فرش چاندی دے لگے ہیں، چاندی دے فرش، اور بیلیاں کڑے گتی پھر شوقن آتے ہیں نہیں سٹیل لے گلو ہے پتہ نہیں کیوں بھئی تے ہٹکی جائیے تا بھی نہیں لان دے، تے میں نے انہوں لاؤ جد جنت والے پاس ہیں سونے دے سنو، تے جی اے پاس ہیں تے اتھے آگے دا پیسی حضور دا فرمان ہے، کیونکہ مرد واسطے زیور پامنا حرام ہے، تے جڑا پاس ہی انہوں آگے دا کنگن پہنایا جاسی، تے جڑا سونے دی سنت کا عمل کرسی انہوں جنت وچ سونے دے کنگن، سونے دے واسطے سونے دے کنگن، سونے دے مکان، ہیرے جواہرات، حور و غلمان، جنت دے، سبحان اللہ۔
تے آپ دین دا کام کرنے لگے سنگنے تے اٹھا یار رکھیو تھوڑا تھوڑا کی خیال ہے اے بکھاؤ تو نہ لوکل توجہ رکھو مسئلے کی طرف اب میں لے لے سن بعض بھی دارے کو بدے بھی لے لے سو کوئی مسئلہ نہیں توجہ مسئلے کی طرف رکھو کی گل کر رہے سن سبحان اللہ ہن آ روپیے ویکھتے آپ تو جنت ہی بول گئے تے اے سارے نال دھوکا ہے یا نہیں یہ دھوکا ہو رہا ہے سارے نال رب نے بھیجا دنیا دا مال ویکھو ادھر جاندے ہو کہ ادھر آندے ہو جنہوں نے سمجھ آ گیا یا اللہ کچھ بھی نہ ہوئے سانو ٹکر بھی نہ لبے پاویں اسی تو بھوکے گزارا کر لے سیں تو جنت دے سن جی بھی بابا فرید جی 36 سال 36 سال جنگل یا رسول 36 سال جنگل میں عبادتاں کردے رہے بابا فرید جی تو اوتھے کھانے دا کی انتظام آ ایک گل بڑی عام چلدی کہ بابے ہوری 12 سال لٹکے رہے خوہ وچ یہ کسی کتاب چ کوئی نہیں گل یہ میں چلدی پھردی گل نہیں ہے سمجھ آ گئی انہوں لٹکن دی لوڑ نہیں ہے انہوں تو سجدے دی لوڑ ہے یہ کئی الزام لاؤنے میرے پوچھتے ہیں جب کتنے کیویں لٹکے رہتے نمازاں کدھر گئی ہونے دی نے یہ گل ہے ہی نہیں کوئی کسی کتاب سے گل نہیں کہ بابا پھر لٹکے رہے لٹکایا تو جاندہ مجرمان بابا فرید تو اللہ دے دوست ہے جی وہ سجدے چ رہے سجدے میں جب ہم سر رکھے ہمیشہ نہ روٹی دی پرواہ نہ پانی دی پرواہ کچھ بھی نہیں رب جانے تے وہ جانے انہیں آخر رب جو رازق ہے ساڈا تے بس آپے جو ان دی مرضی ہے ساڈا کم سجدہ کرنا کیتی جانے تے وہ اچھے ہو گئے اچھے ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی اچھے ہوئے نا اچھے ہو گئے تے اسی ایتھے لاڈ پھاڑتے لگے رہے جی لاڈ پھاڑتے لگے رہے کپڑے سونے ہون سواری سونی ہوئے مکان سونا ہوئے جی کار آنگے تا کریم ہی چل پہ گورا کرنا رہے ہر کوئی آدھی کوشش لگیا کھڑا ہے تے اتھے جنت کا جدو ریڈی ہو سی تھی جدو میدان معاشرے میں جا سنا آپا جانا تو سارا ہی ہے اتھے بڑا اوکھا بیڑا اس بڑا اوکھا بیڑا سورج آیا کھو سی اتھے 1.5 میل دے فاصلے تھے ہنو کھڑا چوتھے آسمان تے ساڑھ دا پہ آجے بھی سردیاں جو بھی گرمی لگ دی پی اتھے نیڑے آیا کھڑا اسی تے اگ برس رہی اسی زمین سرخ ہوئی اسی گرمی نہ تے آپا پیرو لنگے کپڑے بھی کونی ہونے پھر دے کی حال بنسی نہ کوئی جھگی نہ جائی نہ گھر نہ بار نہ گھوٹل نہ کنٹین کچھ بھی نہیں رڑا میدان کی حال اسی اس میں جی اللہ پناہ دے لیکن او لوگ جنہاں نے سونے مصطفیٰ دی غلامی کی تھی جڑے کملی والے آقا دی غلامی بچ رہے اونا لوگاں واسطے کی ہوئے گا اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا لو یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہو نہ اس بڑے میرے محبوب نو کوئی پریشانی ہوئے گی نہ حضور دی امت نو پریشانی ہوئے گی تاں تو آپ تڑے پھرنے اور امت مراد ہے نہیں بھی کلمہ پڑھ لیتے بس بجا پھرے ہمیں نہیں جرا حضور دی سنت عمل کر سی سونے طریقے نو اپنا سی حضور دی غلامی چاہ جا سی او دے واسطے قیامت را دن کوئی گرمی نہیں ہوئے گی آرام ہوئے گا سکون ہوئے گا وہ بندہ خوشی بچو سی مسلط بچو سی اور دوسری جگہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کئی جگہ تے قرآن پاک سے ذکر آیا ہے بیجا پتر میں پھر بس بہ جاؤ تو بعد سلام دا کریں گے اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا او جڑے میرے ولی ہون گے میرے دوست ہون گے اونا لوگاں دا حال ہور ہوئے گا اونا لوگاں دا حال ہور ہوئے گا وہ کی ہون گے داہی قتل مستبشرہ وہ ہسدے کھیڑ دے سن تے اپنے غلاماں نو خوشخبریاں دے سن جنت دیاں
اور انہوں بھی خوشخبریاں مل چکیاں ہو سن پتہ چلیا سجنا ساریاں پریشانیاں دا حل غلامی مصطفیٰ ہے ساریاں پریشانیاں دا حل میرے نبی پاک دی غلامی ہے آقا دی سنت تے عمل کرنا ہے سائیاں دی یاد آپاں بہتر ہے شانے بن چلیے کی خیال شانے بن چلیے پتہ نہیں کہتی زندگی دوڑے اکھیں دے سامنے کئی جوان ٹر جاندے تندرست ٹر جاندے کئی بچے ٹر جاندے کئی بابے بڑھے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ موت دے تو نہیں پہ آندے یہ حال ہے یا نہیں تو وہ جڑا بابا بڑھا دعائیں کرتا ہے انہوں بھی سوچنا چاہیے کہ پچھلی زندگی کیویں گزری میری تو جے میں وہ زندگی مصطفیٰ کریم دی یاد وچ گزاری ہوندی غلامی وچ گزاری ہوندی تو مینوں اج نہ کہنا پیندا میں عبادت وچ مشغول رہندا تے خوشی نال میرا وقت پورا ہوندا تے جدوں مومن دی موت آندی او دے استقبال واسطے فرشتیاں دی جماعتاں آ رہی ہوں فرشتیاں دا جلوس آندا خوشبودار جسم سفید لباس چمکدے ہوئے چہرے جماعت فرشتیاں دا جلوس آ جاندہ ہے سارے آگے سلامیاں پیش کرتے ہیں آپ عبداللہ نے سلامی پیش کرنی ہے نا وہ فرشتے آگے اس مولانا والے سلامیاں پیش کرتے ہیں کہتے تینوں مبارک ہوئے کہہ دی تو کامیاب ہو گئی تو کامیاب ہو گئے ہیں دنیا دے جس حال میں تر گزرا تو حضور دی سنت نہیں چھوڑی آقا دی غلامی جو رہے تو کاروبار بھی کیتا تو دین دے مطابق کیتا تو گھر دا انداز بھی بنایا تو دین دے مطابق بنایا تو آج تیروں کامیابی دی مبارکاں دینے واسطے سے آیا کہ تیرے واسطے رب نے جنت سجا چھوڑی اے ہے عزت کیوں میں اے عزت تے ساری زندگی بادشاہی کرے بندے مرن لگا بچے پیشاب نکل جاوے مر کر موت صورت بکھاوے تو مڑ کے ہی زندگی اگا پتہ نہیں کی ہو سی مڑ دو دی آگے جان اللہ تعالیٰ پناہ دے قبر وچ آ جائے تے جنہوں نے غلامی کیتی انہوں دی موت بھی خوشی دا سامان ہے انہوں دی موت بھی خوشی دا سامان ہے بڑے واقعات ایسے موجود ہیں کہ اللہ والیاں نے موت دے وقت انہوں خوشی ہوگی درود و سلام میں آکھے دونوں پڑھو کئیاں پڑھے تو کئی چپکاتے بیٹھے ایک بزرگ فرما دے نے کہ ساڑھے محلے تک بندہ فوت ہویا تو خواب وچ ویکھے جنت وچ پھرے ہو کتے پھرے جنت سلام دعائیں پوچھا بھی کمیں تیری بخشش ہوئی انہوں نے ایک دن میں بیٹھا مولوی صاحب بیان کرنے لگے تو انہوں نے کہا اچھی پڑھو درود جڑا جڑا اچھی درود پڑھ سی وہ جنت جو درود نال ہو سی بخشش ہو جا سی تو میں اچھی اچھی پڑھا درود شریف تو میرے نال درود پڑھنے لگ گئے تو میں پھر اس تو پیچھے درود پڑھتا رہا ساری عمر ہاں جی نہیں چھڑیا کہ اللہ نے مینوں اس نیکی دی وجہ نال بخش دیتا انہیں دا مطلب یہ نہیں بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا جو روزہ نہیں رکھتا وہ تو عمل سارے فرض ہیں تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن اے عمال جنہیں شوق دے عمل شوق ہوئے تو موڑ نماز نہیں تاں ہی قبول ہو سی تو اقبال سے دنوان دے سارا لوگ کی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب پڑھتا ہے اور حدیث پاک حضور نے فرمایا جڑا بندہ عمل کرے نیکی کرے تو وہ اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے تو کو پردہ آ جاندہ حجاب آ جاندہ حجاب سرکار کیڑا عمل فرمایا کوئی بھی ہوئے سرکار پھر کریے کی فرمایا درود پڑھو میرے تے جڑا بندہ میری ذات تے کسد نہ درود پڑھ سی او دے اعمال اللہ دی بارگاہ قبول ہو تے مول آپا تو ہائیں لوگ تاں دے بریلوی بڑا درود پڑھ دینے بڑیاں صلاتاں پڑھ دینے آپ پتہ نہیں کہتے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا کیوں بھائی
چپ ہی تھوڑی تو جی پڑھتے ہوں ہو جی آخیے تاں بھی ایک نہیں جناب علامہ علامہ پڑھ لیا تو بعد مڑ چپ کر کے ایویں نہ کیتا کرو ایویں نہ کیتا کرو ساڈے بزرگ تے ساڈے علماء پڑھ دے تے سانو بھی پڑھنا چاہیے آگے نا سمجھ آ گئی نرا میں مرید سلامن نال یا نعرے رامن نال نہیں گل بننی جی رنگ لسے تو مڑ گل بن سی اس رنگ میں ڈل جاوے تو پھر گل بنتی سارے بزرگ توجہ ہے تھک گئے تو بس تو کریے لنگر تو تیار ہی ہو سکے نا کی آدھے سبحان سبحان ایک بزرگ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی نام انہوں دا یہ بغداد میں چونے بڑے اللہ دے ولی شیخ شبلی یہ غوث پاک تو بھی پہلے ہوئے غوث پاک دے پیران بھی چونے وہ ایک دن ایک بزرگ فرما دینے کہ میں حضور دی بارگاہ کا حاضر آ اللہ والے میں حضور دی بارگاہ کا حاضر ہوتا ہے نا باتیں طور پہ اے آج رکھی قوم ہوتا نہیں کیا مر گیا تو مٹی ہو گیا تو کچھ نہیں تھی سرات بھی نہ پڑے اچھی یہ انہوں نے پوچھا جنہوں نے تلق ہے تلق والے جاندے نے حضور دی محفل روزانہ محفل جاندے زیارتاں ہوندیاں توجہ ہے بھائی کتنی گل کر رہا میں شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ دی بغداد والے بزرگ غوث پاک دے پیراں وچ پنجویں تھاں تے جا مرشد بننے آپ اچے آپ وہ بزرگ فرما دینے کہ ایسی بیٹھے حضور دی محفل کتنے بیٹھے ہیں بھائی نبی پاک دی بات نہیں کچہری سے بیٹھے اتو شیخ شبلی آ گئے اے مڑا ایمیں رہندے سادے جائے تے کپڑے بھی میڑے موڑے تے جناب دنیا تو لگ تھلگ رہا ہوں لوگ آندھے ابھی کمڑا ہے شبلی کمڑا وہ کمڑا سمجھ دے لوگ جلے وہ شبلی صاحب آئے نا حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے تو نبی پاک کھڑے ہو مطلب یہ نہیں بھی وہ سرکار سے غلام ہی ہے لیکن حضور نے محبت ہی بنا دے کھڑے ہو کے سینے لگایا سینے لگایا تو انہیں پیشانی بھی بوسہ بھی دی بوسہ بھی ایسے پہلی روڑا گتی پتہ نہیں بوسے لا پتہ نہیں کتوں کڑھے انہوں نے عرب شریف دین تا آیا نا تے آج حکومت بھی ہوتے انہوں دی جڑے آندھن ساڑھے نوابی نے آج بھی یہ حال ہے کہ کوئی ملشن دا متھا چمسن رخسار چمسن کوئی بزرگ اسی دا ہاتھ چمسن کہ بٹھا اسی دا کندھا چم لیسن یہ اسی طریقہ ہے عرب آج بھی طریقہ ہے سپاہی ڈیوٹی تے کھڑے ہوں دینا وہاں سلام لینے لگو کہ تم دا منہ چم دے یہ ایسے فتوہ کرنی پھر دینے بیلی بھی چمن نہ بندہ مشرک ہو جا آپ بہن کچھ کیتی رکھو شیخ شبلی صاحب خواب دی گل ہے خواب دی نہیں حضور دی کچہری بات نہیں دی گل ہے بھی آیت نبی پاک کھڑے ہو گئے سرکار نے سینے لگایا انہوں کہتے ہیں معانقہ عربی سینے لگا تے کسی دا متھا چومنا انہوں کہتے ہیں معانقہ نبی پاک نے شیخ شبلی نال کی کیتا بھائی معانقہ کیتا تے محفل بڑا سارے حیران ہو کے پوچھا بھی سرکار سی بغداد والے تینوں کمڑا آکھنے اور آپ بھائی ٹوپی والا اور آ جا تینوں آدھا میں اکالی کوٹی والا ایتھے آ جا سامنے اور کیوں دو لگ دیتے آ جاؤ بھائی ٹوپی ایک ایک لے لو سارے جانے ٹھیک ہے اتنے رکھا کرو توجہ ہے بھائی گل کی کر رہے سرکار نے مانکا کیتا محفل نے سوال کیتا سارے ولی بیٹھے ہیں نا کہ سرکار اے بغداد میں تینوں نے کمڑا مجنون ہے شبلی سرکار نے فرمایا اندے کمل میں بڑا پسند ہے اندے کمل میں بڑا پسند ہے کی فرمایا ہر نماز تو بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
تے اتو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، ترائے باری پڑھتا ہے، کتنی باری؟ یہ ہر نماز تو بعد یہ آیت بھی پڑھتا ہے میری شان والی، تے اتو ترائے باری میری ذات درود سلام یا محمد کہہ کے پڑھتا ہے۔ یہ تے شرک دا فتویٰ لائی کھانے بیلی بھی یا محمد آ کے مشرک ہو گئے، بے سمجھ لوگ نے، بد نصیب لوگ نے۔ سرکار نے فرمایا اے دا عمل مینوں بڑا پسند ہے، کی فرمایا سونا کملی والے کہ ان دا عمل مینوں پسند ہے، اس واسطے مینوں ملیا اٹھتے تے مانکا کی بھی ہر نماز تو بعد میرے نال رابطہ کرتا ہے، یا محمد کہہ کے ہر نماز تو بعد میرے میلاد والی یاد بھی پڑھتا ہے، ترائے باری میرے نال رابطہ کرتا، درود پڑھ۔ سمجھ آ گئی؟ آپ بھی کیتی رکھا کریے، ٹھیک ہے، ہر نماز تو بعد ترائے باری پڑھ کیڑا زور لگتا ہے، میں تو پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ تے سارے جتنے اللہ دے ولی نے انہوں نے ایو کیتا ہے، انہوں دا ایک بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ محدث ہوئے، انہوں نے آخری وقت آیا، آخری وقت آیا کھڑے ہو گئے، پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھتے پڑھتے نا تے این ویکھیا وہ ویکھن والے بھی ڈگ دے، بیمار جو ہے قریب مر گئے، تو انہاں خیر پکڑ لیا، مریدین نے یا جڑے گھر والے بیٹھے ہیں انہاں پکڑتے منجے تے لٹایا تے اللہ تے روح پرواز کر تو پتہ چلیا انہوں نے زیارت ہوئی حضور دی، تو انہوں نے کی پڑھیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا زیارت ہوئی تو پڑھا تو پھر یاد پڑھا تو زیارت ہو گئی، یعنی کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے نا، یہ پھر اپنا اپنا سلسلہ ہوں ہے۔ اب پاک پتر ہوں ہے غلام قادر درزی، کئی بار گل سنائی ہے کہ میں ان آخری وقت ہے بننا والی سی مرید ہے بڑے حضرت صاحب دا، اللہ اکبر، ان آخری وقت آیا تو وہ سردی دی موسم آئی تو ان باہر گھر والے باقی بیٹھے ہیں چولہے تے، وہ اندر پیا تے ایک بار کھڑا ہو گیا منجی تو ادھر پیا کھڑا، میرا مرشد آ گیا، مرشد آ گئے، انہوں نے بوئے والے ویکھے شاید کوئی پیر صاحب آ گئے، کچھ بھی انہوں نے کہا جی کچھ رکھا میرے سامنے نے، بس میں کردہ کردہ بیلی لم کیا تے منجی تو نہ پائی تے روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، یا غوث آخری وقت دم ان کے قدموں میں ہو، آخری وقت دم ان کے قدموں میں ہو، آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، تو میں یہ سمجھوں کہ زندگی وفا کر گئی، آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہے، میں یہ سمجھوں کہ زندگی وفا کر گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے کی باد صبا آج دل سے سبھی غم صفا کر گئی، آج بلبل نے چھیڑا ہے وہ ساز غم، سارے گلشن کی رنگین فضا کر گئی، آج بلبل نے چھیڑا ہے وہ ساز غم، سارے گلشن کی رنگین فضا کر گئی، آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، تو میں یہ سمجھوں کہ زندگی وفا کر گئی۔ اہل اللہ دا سارا دا یہ عقیدہ، اہل اللہ دا سارا دا یہ عقیدہ، سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی سبحان اللہ، آپ دا وظیفہ، آپ دا
کی وظیفہ صلی اللہ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی، اغثنی کی معنی ہے مدد کرو میری یا رسول اللہ۔ ایک غوث پاک حضور بار کے اس طرح سے کریں کہ سارا جہان پھر جائے، ایک غلط نہیں ہو سکتی۔ غوث پاک بر کی شان کو ہے ولیاں کسی یہ وظیفہ پڑھ دے غوث پاک اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور تو مدد طلب کے حضور تے درود و سلام پڑھ دے یا رسول اللہ کہہ کے تو سانو دل دی محبت تے دل دی کیفیت نال حضور دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ میری ذات پہ کثرت نال درود و سلام پڑھا، کثرت نال درود و سلام پڑھا کرو، کثرت نال درود و سلام پڑھا کرو۔ تو فرمایا حتی بلغنی صوتہ حیث کانا۔ کی نام پتر تیرا؟ تو چنگا کوئی سدا تو منہ پران کر لے تو بس ٹھیک ہے، چاہیں بیٹھا توجہ ہے بھائی۔ حدیث پاک سنائی میں کی فرمایا حضور فرمایا جڑا بندہ بھی میرے تے درود و سلام پڑھے بلغنی صوتہ او دی آواز میرے تک پہنچ دی، بلغنی صوتہ حیث کانا، وہ جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام محبت سے پڑھے تو میری آواز، اس کی آواز میں سنتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، سمجھ آ گئی جی کہ جڑا بندہ میرے تے درود سلام پڑھے، من صلی علیہ صلاۃً، جڑا بندہ میرے تے درود پڑھے سلام پڑھے تو اللہ بھی اسے درود بھیج دے، اللہ بھی اس سے درود بھیج دے، کیونکہ رحمت رب نہیں دینی ہے نا، درود اسی حضور تے پڑھ سیں رحمت کون دے سی۔ اچھا جنہاں میری انہیں مسئلہ جی اختلاف ہے انہوں نے علم نہیں ہوتا اس چیز کا، اگر توجہ کرو تو سمجھ آ سکتی۔ اشارہ کیتا ہے بھی اسی حضور تے درود و سلام پڑھ لیں تو ثواب کون دیندہ؟ رب۔ ثواب کون دیندہ بھائی؟ تو مروڑا کیڑی گل رہ گئی بھی رب جو چاہتا ہے پڑھو تو مڑ سانو تو ڈاٹتے پڑھنا چاہیے بھی جڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے کیڑے سپارے چ کہنا پتہ تو اس سے سارا چلو تو پوچھ لو آج علماء کو۔ اللہ کی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی اور اس دے فرشتے حضور تے درود کثرت نال بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والیو میرے محبوب تے کثرت نال درود و سلام پڑھیا کرو، کثرت نال۔ جی اب ادھر آواز آئی کہ 22 سپارہ کھڑے مولوی صاحب بول رہے اس ہاں تو سبحان تو سورہ احزاب ہے، سبحان اللہ۔ ان یہ دی وضاحت میں بڑا کچھ لکھا علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے۔ مکدی گل تے بھی جڑا سائیاں دا ہو گیا بس وہ کامیاب بھی کئی بے اتنے نڑے بہ جاؤ ذرا صاحب تھوڑی توجہ کر سکتے بس گل مکانا میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا، کنے بھیجا بھائی؟ جنہوں نے پاکے بولو چلو، اللہ تعالیٰ نے سرکار نو بھیجیا، تے بھیجا کندے وال؟ آدھی مخلوق وال، ساری مخلوق ہے۔ ارسلت الی الخلق کافۃ،
حضور اللہ ساری رب دی مخلوق والا میں رسول بن گیا، لیکن کرم کیڈا ہویا کہ انساناں وچ تشریف لے آئے۔ رسول سارا واسطے نے، فرشتہ واسطے رسول نے، جنت والا واسطے رسول نے، عرشیاں فرشیاں سارا واسطے رسول نے، پر صورت انسان میں تشریف لے۔ اور سانو اس گل تے فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سانو مان ہے نا اس چیز سے کہ حضور انسانوں میں تشریف لے آئے، تو پھر جہاں نیڑے ہوئے انہوں تو بہتا پیار کرنا چاہیے بھائی۔ آپ جو غلام ہیں تو اسی کیوں حضور دی نافرمانی کریے، اسی سائیں دے حکم تے عمل کریے، ڈھل جا بھی ہمیں۔ اللہ کریم سن حضور دی غلامی عطا فرمائے۔ ہن کئی بیلی ساڈے اگے تو کئی ہوندے ہیں، تو ہن تو مڑے میں کہہ لو بھی داڑیاں بڑا شرم آوے، باقی تو سب ہی جان دے بھی سارے ہی ساڈے بیلی داڑی منڈے گھنے ہی ایویں حال ہے نا۔ محفل جی ویکھ لو تسی، ناراض بھی نہ ہوئے تو شرمسار بھی نہ ہوئے، گل سمجھ لو، دل میں کیفیت جی پیدا کرنی بھی کر لو بھی داڑھی ملاونا کن سنت ہے بھائی؟ اچھا تے آپ کون ہے؟ پھر فیصلہ کون کر؟ رب انگریزاں کو کرائی جاندے فیصلے ماحول اتنے نال وجدے پہ نہیں وجدے پہ، اے ساڑیاں عادتوں تو وجدے پہ بھی اسی سارا کچھ ہی وہ بن گئے، اسی کپڑے بھی وہ پا لے، گال وچ گھوٹو بھی گھت لیا، داڑھی بھی منا دیتی، تے اونج اسی جناب بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اعتراض سلاد پڑھنا تے بھی کیتی کھڑے، دربار جاؤں دے اعتراض کیتی کھڑے، بیلی میرے تے کیتا نا، داتا صاحب کھڑے ہیں کہ انہیں ٹائی بھی گتی ہوئے تو میں جا تو بوسا ہی تک قدم والے پاسے شرک کریں آپ، میں کہ تو اتنے لمن کی آیا ہے کہ میں مسئلہ سمجھا، تو مسئلہ تو آپ تو سمجھ، تو سارا بڑا مطلع انگریز ہے، تیری صورت شکل لباس سارا ہی ہو کہ مسئلہ سمجھا میں آج اپنا کہ داڑھی مڑا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، تو میں کہ پہلے آپ تو سدھا ہو، جڑے پاسے کسی نے لگ جاوے نا وہ رگڑا ادھر لگا جاندہ ہے۔ تے اسی آنے ولیاں دے دامن نال وابستہ رہو، ولیاں دے دامن نال وابستہ رہو جتے پیار ہی پیار ہے۔ کوئی اللہ دا ولی ایسا نہیں جڑا شریعت دے سنت دے خلاف ہو، سارے اولیاء اللہ سنت تے عمل کرتے بندے ہیں، حضور دی سنت تے عمل کیتے بندہ ولی بندا ہے، اور کوئی رستہ ہی کوئی نہیں رب نو ملن دا، رب نو ملن دا کوئی رستہ نہیں سوائے سنت مصطفیٰ دے، حضور دی غلامی، بس غلامی سرکار دی اختیار کرے تے پھر رب دا بندہ بن گیا، رب دا بندہ بن گیا۔ تو بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بنے ان کا، گندا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، ٹھیک آکھے میرے خیال زوری صاحب دی نہ دکھو لے، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ کیا جو سیدنا صدیق اکبر بنے سردار کے نہیں حضور دی غلامی کرتے، سیدنا آندے ہو کے نہیں آندے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت بلال، یار او جڑا ویکدا وکاندا آیا تے ہاں جی بردا تے جنوں پتہ ہی نہیں کہ میں جمع کتھے ہاں تے کتھے میرا گھر ہے تے کی ہاں تے اونوں ہی سسائیاں بنا چلیا، سیدنا حضرت بلال، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حضرت جابر، ایک بلی آکھنا ہو جائے تسی تے سارا نو سید بنا دیتا، کئی بلی ہیں نا سارا نو سید بنا دیتا، سید علی المرتضیٰ ہے تو میں کوئی دلیل تو دے آدھے نا بلی کئی بھی علی پاک نو سید آکھو تو دوئے صاحبان نہ آکھو، ایک گل چربوں آگی بھی سمجھ لو بھی جڑا ہمیں آکھو دلیل دے سا بھی علی پاک دے سید ہونے دی کی دلیل ہے، جڑی دلیل علی پاک دے سید ہونے دی وہ صدیق اکبر دی، وہ فاروق اعظم دی، وہ عثمان غنی دی، وہ حضرت بلال، ہی کوئی دلیل ہے کہ مصطفیٰ دے غلام بنے دے قوم دے سردار بنے۔ ہاں جی ان کے جو غلام ہو گئے وہ خلق کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے
خلق کے امام ہو گئے، لیا جو میں نے نام ان کا تو میرے سارے کام ہو گئے، لیا جو میں نے نام ان کا تو میرے سارے کام ہو گئے۔ اور یہ سانگ لے گی تیری بھی تینوں جا کے بیٹھا بیٹھا کیتی رہ جڑ توجہ ہے بھئی گل تو خیر ایویں شعر پڑھے تو پیسے سٹو تو موڑا آندا بھی شعر میرا بڑا لگ گیا تو مینوں مسئلہ بھول جاندے اصل پیسہ نوں ویکھدے نا وہ پیار جو پیسہ نال گھنا ہے اپنا تے جٹ دا جٹ میں چلو گول لا رہا تو بندہ مسئلہ تو بیان کر لوے ہن کی گل کر رہا میں تو بھول گئے پہ کی مسئلہ ہو رہا سیدنا سید دا معنی کی سردار سید القوم اپنے سردار صاحب تھوڑے علاقے کی صدر میاں صاحب کی سردار صدر نہیں آ بڈیرے میاں نو میاں صاحب قصور نہیں جو سردار صدر سردار صاحب آ گئے ایسے کدھر مار صاحب مختلف علاقے اندر ہے تے عرب والے سید کہتے ہیں سردار بادشاہ میں کہتے ہیں سید سید القوم تے صحابہ سید بنے حضور دی غلامی دا کوئی اور بڑائی نہیں مصطفیٰ کریم دی نوکری ہے حضور دی نوکری نہ سردار بن گئے حضور دی نوکری نہ بڑی مرجعلیت نے بڑا خراب کیتا نا کام ایک دن پتہ نہیں کتنے میں ہاں پاکستان دے علاقے جی ہے تو کوئی نعت کھایا انہیں شعر پڑھیا شعر ایسا جڑا علی پاک دی شان پڑھا لیکن حضور دی بے ادبی ہے اندر وچ یعنی یہ جاہل لوگوں کا کام ہے نا جی بھئی علی پاک علی بن ابی طالب ہے نا یہ تو حضور دا غلام بنے تو اسے سید بنے سردار بنے سرداری مل گئی سرداری حضور دی غلامی ہے یہ نہیں کوئی بندہ کوئی آکھے حضور تو بڑھا دے او ویسے ہی مان تو ویلا ہو جائے نہیں شانہ ساریاں حضور نو رب نے دیتی ہیں تے جنہوں لنگر جیتا ملیا ہے سبحان اللہ علی پاک نو رجمہ لنگر ملیا ہاں جی صدیق اکبر میں رجمہ لنگر ملیا فاروق اعظم میں رجمہ ملیا عثمان غنی میں رجمہ ملیا تے سارے صحابہ نو تے آج بھی جڑا حضور دا غلام چھوٹے تو چھوٹے مرتبے والا اللہ دا ولی ہے یہ لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے پر مجبوراً میں سمجھان واسطے کہندا پیا او دی شان ساری کائنات تو اچھی او دی شان نہیں کوئی تول سکتا بھی کیتی جڑا حضور دا چھوٹے تو چھوٹا غلام گل سمجھ آ جاوے اللہ کرے لمبی چوڑی تقریر نہ بھی سمجھ چاہے تو ایسے ہی سمجھ لویے بھی ساریاں عظمتاں غلامی مصطفیٰ ہیں تے آپاں حضور دے غلام ویسے تو ہیں کلمہ پڑھ کے تے آج جڑا ہے اندرو باہر سسٹم میں بھی سیدھا کر لو جی تو اللہ کریم سانو رنگ لا دے سے اے دنیا دی زندگی سجنا 4 دنوں دی ہے اگر اپنے ان بچانا ہے تو اللہ دے ولیاں درویشان دامن وابستہ ہو جاؤ درویشان وابستہ ہو جاؤ سانو لباس دی فکر ہے سانو کھانے دی فکر ہے سانو مکان دی فکر ہے سانو سواری دی فکر ہے درویشان کسی چیز دی فکر نہیں ہوندے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ غم ہے نہ فکر ہے وہ مولا جے لگی تو رکھے اسی راضی ہیں تو راضی رہو بس تو راضی رہو تو بابا صاحب دے شعر تے میں تانوں ہر واری سنا دیں ماں جی بابا صاحب دا کی کیتا انہاں فرمایا او نہ رسے او نہ رسے جیندی میں مالک نہ رسے او نہ رسے جیندی میں بھاویں رسے ساری نے او نہ رسے جیندی میں بھاویں رسے ساری نے تو سمجھ دے ہو سکے نہیں داڑے علاقے دا لفظ ہی نہ دریا نو نہ سدے نا دریا دے علاقے والے لوگ تو آپ پاک بند دریا دے علاقے تاں فرمایا ساری نہر رس جاوے پر مالک نہ رسے مالک نہ رسے تو پھر تے کوئی آپ بڑے بڑے ہوئے بیٹھے بچے بھی اپنے ہیں
تے آپاں کوئی ترلا ماریے کوشش کریے بھائی بابا فرید اللہ چلو یہ طریقہ مان لئیے کی خیال کر لئیے گل تھوڑی بھی بابا فرید دی والدہ نے کیوں سکھایا وال نماز پتہ تھا ہے سارا کیوں بھائی اماں جی کی کیتا شکر مسلح شکر تے دتا لالچ اس لیے شکر ہی ہوندی ہن تاں نمیاں چل گیاں جناب ہاں جی شکر ہی ہوندی آپاں پرانے دور چ شکر ہوندا یا گوڑ دا شربت بھی آندے آج پرانے آندے پر دھند چیتا نہیں ہونا تسی تے مڑا نویں مشروبات وچ آئے پرانے دور چ جھٹکا رواج ہوندا پنڈاں چ ہاں جی اللہ تے اماں جی نے شکر دا علاج دیتا بھی پتر نماز پڑھے پتہ چلا بھی بابے اجے اتنے یعنی بڑے نہیں ہے بھی سارا کچھ جاندے ہون اتنا بھی پوچھا ماں کو بھی نماز پڑھا کی مرسی اماں جی پتر شکر مرسی تو پوری بند رکھ دے مسلح نماز پڑھ کے شکر کھا لوں بابا جی تو ایک دن اماں جی تو ہے کون اماں جی غیر حاضر ہے گھروں کسی اور تشریف لے گیا کام کار تو بابے نے نوایا نماز دا ٹائم چلو بھی شکر کھاسا نماز پڑھیے پتہ چلیا نیکی تے لاونا اس کوئی جا لالچ بھی دیر لے جاوے تا نیکی تے لاون دی نیت ہوئے نیت نیکی تے لاون دی ہوئے کسے نو حضور نے بھی عمل کیتا نبی پاس سمجھے صحابہ بزرگوں دا عمل ہے نہیں ہوندا حضور نے دیتا مال مکے والا نے کدو کلمہ پڑھا نا مکہ شی فتح ہویا تے بڑا مال غنیمت جارانہ دے مقام تو وہ جنگ حنین چ کٹھا ہویا سرکار نے سارا مال مکے والا نے کے واسطے فرمایا اے نویں کلمہ پڑھے ہیں تے انہاں نوں مال بھی مل سی تے انہاں دل وچ ایمان پکا اسلام دی محبت پیدا ہو جائے تے آپاں تو ہو گئے ہور آج بڑلے بانگاں ایک بندہ میرے آ قدمی لگ گیا پیر جی کو دعا کرو میں کہہ دی اکھے میں تا جیو موبائل تے جوا کھیڑ دا تے 13 لاکھ دا کر ہن دعا کرو میرا جوا لگ جاوے آج دی گل ہے صبح دی میں آکھے ہن جوے دی دعا کیویں کراں وہ تو ہو نہیں سکتی اکھے نہیں بس ایک ہی دعا چاہتے میں اگلے پورے ہو جاؤں تے موڑ میں اگلے پورے ہو گئے تے موڑ تے 40 گھڑی پہ جاسی یعنی ساڈا حال کی ہو گیا اسی مالک نو چھوڑ کے تے کدھر چلے گئے تے یہ ساریاں بلائیں ساڈے مگر انہاں لائیں ساڈے دشمن نے آ نشے والیاں تے جوے والیاں تے ساری ساڈے دشمن لوگاں دا کام ہے نا تے اسی درویشاں نال وابستہ رویہ تے کیوں حال ہوئے اگر درویشاں نال وابستہ رویہ اسی اپنے بچوں درویشاں نال وابستہ کریے صحبت دلوائیے درویشاں دی پھر یہ نہ ہوندا نہ فرقہ واریت پھیل دی گئی سارا دا عقیدہ بابا فرید والا ہو گیا جی ہاں پرانے دور جی دور گزرا قیامت نیڑے آدھی فرقہ واریت بڑھتی جا رہی تو بابا صاحب دی والدہ نے ہن مائی صاحب آج ہے کون تو بابا صاحب نماز شروع کی اماں جتھے وے پتہ لگے بھی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے اج فرید نماز پڑھ سی شکر دے لالچ وچ تے جے شکر نہ نکلی تے میرا تے پردہ اٹھ جس اللہ اے جی ماما عمر تے مڑ گل ہے میریاں بیٹیاں اسلامی بہناں بھی سن رہی ہیں اس شاید گل نہیں تو تسی سنا دے وے جاتے بھی این بنو بھی ہاتھ چمدے نکے نکے بال ہاتھ پینا دے دو تو پہلے اپنے اے نو کہے سکھایا ہے نا دسو تم نماز نہیں سکھا سکتے نماز بھی نہیں سکھاؤ انہوں نے اگو بھی ساڑھا پیر آئی نماز پڑھ جا پڑھی جا یہ بھی تو بزرگاں دا طریقہ ہی ہے سمجھ آگئی اور مائی صاحب رب دی بار کا دعا کی تھی روک کہ مولا لاج رکھی میرا پردہ نہ اٹھا بس اماں جی دعا کی تھی بابا صاحب نماز پڑھی چکا مسلح تے شکر نکلے آئی اماں جی واپس آئے ڈردے ڈردے پتہ نہیں جی کی بنیا آدھے پوچھا پتر نماز پڑھی جی ہاں شکر کھاندے بیٹھے بابے انہیں کہا اماں جی شکر تو آجی لبی پر آج والی شکر دی چس کچھ ہو رہے اگلی دی لذت ہو رہی آئی تے آج تو عجیب ہی مزہ ہے شکر بیچ اماں جی دیکھا آنسو آ خوشی دے آنسو آ گئے سر بسجود ہو گئی رب دی بار کے سجدہ کی کہ مولا میری لاج رکھی تیرا کرم ہویا او پھر بنا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء زہد الانبیاء بنیا اے ماں دی تربیت اب گڑیاں دے الیکشن ہے کہ ماں کی دعا ہے اماں اور خیر نماز بھی پڑھ دی ہے کہ نہیں پڑھ دی
تو چاہیے ساڑیاں اسلامی بہناں بھی آپاں بھی سارے اپنی عاقبت سوارن واسطے اپنی اولاد نو سوارن واسطے سنت مصطفیٰ تے عمل کریے. اسی نماز پڑھاں گے تے بچے سارے نال جاندے رہے سن ہولی ہولی انہوں وال نماز دا آ جاسی. گھر میں تربیت ہوئے والدہ نماز پڑھے تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ سن حضور دی سچی غلامی عطا فرمائے. تو نماز 5 ٹائم سارے پڑھا کرو داڑھی سی سنت دے مطابق. بھئی جھوٹ تو پرہیز، ہیرا پھیری تو، جوئے بازیاں تو، جویں آج کل سلسلہ چل رہا ہے جی، سود خوریاں والے کماں تو پرہیز کرو. ٹھگی ٹھورا چھڑ دے بھی یہ تو سے سوکھے ہو جیسے. سمجھ آگئی نا؟ رب آندا میرا خزانہ کھلا جیتا لوٹ لے، تینوں کسی نال لوڑ نہیں ٹھگیاں لامن دی، آجا لے لے میرے کو. تو جنہ لے آؤ فرید الدین گنجے شکر بل کے بن گئے جی. تے آپا بھی رب نال جاری لا بھی مالک نال. اللہ ایک رسالہ چھوٹا جا ہے، اندر مسئلہ ہے ننگے سر نماز پڑھنا سنت نہیں.